السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوین آغا اور آپ دیکھ پروگرام انسائیڈ نیوز۔ ناظرین، سب سے پہلے اپنے ملکی مسائل کی اگر ہم بات کریں تو اپوزیشن اور حکومت میں رفت برقرار ہے، جہاں پر اپوزیشن جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جلسے اور جلوس میں رکاوٹیں جو ہے کھڑی کی جا رہی ہیں، جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے، وہاں پر جو ہے بیک ٹو بیک اس کی طرف سے ریبٹل حکومت نے بھی پیش کیا۔ اگر بات کریں استعفوں کی، کچھ دن سے یہ بات چل رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ استعفے سبمٹ کر دیجئے، تمام پہ جتنے بھی ممبرز ہیں وہ اپنے استعفے سبمٹ کر دیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جو استعفے ہیں وہ سبمیشن ان کی وہاں پر ہوگی۔ جبکہ آج ہم نے جو اسٹیٹمنٹس دیکھے اس میں مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے بھی اس کو کلیئر کیا ہے کہ کس طریقے سے ان کا کیا اس کے اوپر سٹانس ہے، جبکہ جو مریم بی بی ہیں انہوں نے تو بالکل ہی اپنا ایک ڈفرنٹ سٹانس آج پیش کیا۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے فارملی تو بات ہی نہیں کی تھی استعفوں کی۔ اگر انہوں نے فارملی بات نہیں کی تھی اور آگے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام تو جو ممبرز ہیں، بہت سارے ممبرز نے ان کو استعفے آلریڈی سبمٹ بھی کر دیے ہیں اور جو استعفے ہیں، لیکن ہم نے اس کا فارملی ڈکلیئر نہیں کیا تھا۔ تو یہاں پہ تھوڑی سی کلیئرٹی نہیں ہے کہ اگر آپ نے فارملی ایکسیپٹ نہیں کیے تھے، استعفے نہیں مانگے تھے، تو پھر نواز شریف صاحب کیوں کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ان استعفوں کی سبمیشنز ہوں گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مراد علی شاہ صاحب ہے انہوں نے بھی یہی کہا کہ استعفے تو ہم جیب میں لے کے پھرتے ہیں۔ تو یہ دو سٹانس اب تھوڑے کنفیوزنگ دکھائی دے رہے ہیں کہ جہاں پر استعفوں کی بات ہو رہی تھی، ڈیڈ لائن دی جا رہی تھی، کیا اب اپوزیشن جماعتیں جو ہے اپنے استعفے پیش کریں گی یا نہیں پیش کریں گی؟ دوسری جانب اگر ہم بات کرتے ہیں ان تمام تر ایشوز کے اوپر، تو وزیر اعظم صاحب ایک بار پھر اپوزیشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جلسوں کو آگے کر دیں، ان کو پوسٹ پون کر دیجئے، کیونکہ اس سے ان کا نقصان نہیں ہے بلکہ اس سے صرف لوگوں کا نقصان ہے، لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ بات اگر کریں ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کی، تو آج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کے اوپر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور وہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس پہ یقین کرنا بھی ذرا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ یورپین یونین کی طرف سے بھی 15 سال لگے اس انویسٹیگیشن کو مکمل کرنے میں۔ جب لیگ آف نیشنز فیلئر کی طرف گئی تھی تو اس کے بعد ہی ہم نے پورا ایک یورپین یونین کا ایک پورا نیٹ ورک دیکھا، کس طریقے سے اس کی کریڈیبلٹی کو کوئی بھی کوشچن نہیں کر سکتا، اور ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہیومن رائٹ سے لے کے اور تمام تر ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اب یورپین یونین کو بھارت کی طرف سے بیوقوف بنایا گیا، 15 سال کی انویسٹیگیشن کے بعد بالآخر اس کو بے نقاب کر لیا گیا ہے، اور بہت ہی ریویلنگ فیکٹس ہیں۔ اگر اس کے اوپر ہم کریں تو شاید ایک شو مکمل بھی نہ ہو سکے ہمیں، لیکن نیشنل ایشوز کی طرف بھی آنا ہوگا۔ کچھ میں آپ کو پوائنٹس اگر اس کے بتاتی چلوں تو انڈین کرونیکلز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے میسو انفلوئنس انہوں نے جو ہے کیا، پاکستان کے خلاف اس کو استعمال کیا گیا ہے، اور کس طریقے سے پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا، نہ صرف پاکستان بلکہ چین کے خلاف بھی یہ سائبر وار کی گئی ہے۔ انڈین کرونیکلز میں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں 2005 کا انہوں نے بتایا کہ 2005 میں جو ایک نیٹ ورک تھا جس میں 10+ NGOs جو کہ ایکریڈیٹڈ تھے UN ہیومن رائٹس کاؤنسل کے، یعنی کہ یہ نارمل NGOs کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان 10 ایکریڈیٹڈ NGOs کی بات ہو رہی ہے جو کہ UN میں ان کی ایکریڈیشن ہوئی ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ 750 فیک میڈیا اینڈ N6 کنٹریز، جس طرح لیگز ہوتی ہیں ڈفرنٹ، اسی طریقے سے N6 کی جو کنٹریز ہیں اس طرح 750 اکاؤنٹس وہاں پر جو ہے میڈیا کے آپریٹ ہوئے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو امپرسونیشن آف EU انسٹیٹیوشنز ہے وہ بھی بتایا کہ یعنی امپرسونیٹ کر کے EU کے انسٹیٹیوشنز کو سامنے پیش کیا، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کھڑا کیا، پاکستان کے خلاف انہوں نے سازش کی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فیک میڈیا ہاؤسز ان برسلز اینڈ جنیوا، یعنی جنیوا اور برسلز میں بھی ان کے فیک میڈیا آؤٹلیٹس۔ اب اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 550 ویب سائٹس ڈومین نیمز رجسٹرڈ، یعنی یہ کچھ پوائنٹس ہیں پرٹیکولر جس پر میں نے آپ کو بتایا۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور مزید بھی اس کے اوپر بات کریں گے، اپنے گیسٹ سے بھی اس کے اوپر جانیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ایک پاکستان کے خلاف مونوپلی انہی پروپیگنڈا سے جو ہے مضبوط بنائی ہے۔ FATF کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ بھی ان کی لابینگ سٹرونگ ہے، اور بہت سارے پلیٹ فارمز کے اوپر انہوں نے پاکستان کے خلاف جھوٹی اور من گھڑت خبریں جو ہے سامنے وہ لے کر آئے۔ 2020 کی اگر ہم بات کریں اگست کی، تو ISPR کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جو بھارتی ایجنسیز ہیں اور ہوسٹائل ایجنسیز، وہ نہ صرف ISPR، نہ صرف پاکستانی افواج بلکہ پاکستانی گورنمنٹ آفیشلز کے بھی جو ہیں گیجٹس کو مانیٹر کر رہے ہیں، ان کو اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیک ٹو بیک ISPR کی طرف سے بھی یہی بتایا گیا کس طریقے سے 5th جنریشن وارفیئر جو ہے افیکٹ ہو رہی ہے، اور بہت سارے مسائل۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سردار نزاکت صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت علی حسین نقوی صاحب، تجزیہ کار ہیں۔ آپ دونوں پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔
اور سردار نزاکت صاحب، پہلے میں آپ سے انٹرنیشنل ایشو کے اوپر بات کروں گی، پھر ہم نیشنل ایشوز کے اوپر آئیں گے. سب سے پہلے تو آج ہیومن رائٹس کا جو ہے ایک انٹرنیشنل ڈے بھی ہے، اور ایک اتنی بڑی خبر، اتنی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی. 15 سال سے بھارت نے پاکستان کے خلاف من گھڑت خبریں بنائیں، پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کی، پروپیگنڈا کریٹ کیا، اور اس میں نہ صرف انہوں نے میڈیا آؤٹلیٹس کو یوز کیا بلکہ انہوں نے زومبی آرگنائزیشنز کو بھی یوز کیا، این جی اوز کو. دیکھیں الوینا، یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف جس طرح نیشنلی اور انٹرنیشنلی لابنگ کر رہا ہے، اور نہ کہ صرف سائبر وار بلکہ میرے خیال میں دنیا میں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس میں ہندوستان پاکستان کے خلاف اپنی کیمپین نہیں کر رہا، لابنگ نہیں کر رہا، اور اس میں وہ کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف. اور انفارچونیٹلی ہم لوگ جو پاکستان کے انٹرنل ایشوز ہیں اس کے اندر ہم لوگ زیادہ انوالو ہوتے ہیں، اور ہم اپنی خارجہ پالیسی اور ان ساری چیزوں کے اوپر ہم زیادہ وہ فوکس نہیں کر رہے، اور انٹرنیشنل لابنگ کے اوپر ہم لوگ اس طرح سے انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہ غلط ہے نا سردار صاحب، ہمیں کرنا چاہیے تھا، اور ابھی بھی کرنا، پہلے بھی کرنا چاہیے ہمیں کرنا چاہیے. اور اس کا جواب جیسے ہندوستان اپنے پیسے لگا رہا ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، یہ پہلے بھی اس طرح کی رپورٹس مختلف انٹرنیشنل اخبارات میں آج تو ایسی خبر ہے کہ مطلب بالکل میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. اور پاکستان کے خلاف جس طرح انٹرنیشنل دنیا کے سامنے پروپیگنڈا ماضی کے اندر بھی کیا گیا اور اب بھی کیا جا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے پاکستان کو ایک اچھے مضبوط انداز کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹ بھی کرنی چاہیے، اور پوری دنیا میں میرے خیال میں اس چیز کو اٹھانا چاہیے کہ پاکستان کو کیا اس کو اس وقت کیش کرنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف یہ تو ٹائم ہے کہ پوری دنیا کے سامنے ہندوستان کو ایکسپوز کیا جائے. کس کو فوکس کرنا چاہیے؟ فورن افیئرز کو پوری دنیا میں دیکھیں، فورن افیئرز میں جس طرح جتنے ہمارے کونسلیٹ ہیں ان سب کو آگے بیٹھ کے اس میں دیکھیں، اس میں کوئی ایک حکومت کی بات نہیں ہے یا کوئی کسی فورن پالیسی کی بات نہیں، اس میں بلکہ پوری دنیا میں جو پاکستانی ہیں، اگر آپ پوری دنیا میں جو لوگ سن رہے ہیں ان کو اپنے طور پہ اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور ہندوستان کی یہ جو سائبر وار ہے بالخصوص اور بالعموم جو پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف ماضی کے اندر اور اب بھی جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس طرح میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ پاکستان نے کبھی بھی جو انڈین کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر ہے، اس میں انٹرفیئرنس نہیں کی، پوری دنیا کو پتہ ہے. لیکن پوری دنیا میں ہندوستان یہ باور کرانے میں کامیاب ہوا ہے کہ کشمیر کے اندر پاکستان انٹرفیئرنس کر رہا ہے. اس کی یہی وجہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ فیک چیزیں ساری پوری دنیا کو دکھا کے پوری دنیا میں یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز بیسکلی ہندوستان کے جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے اندر انوالو ہے. حالانکہ میں ٹو بی آنیسٹ آپ کو بتاؤں کہ جو برہان مظفر وانی شہید ہوئے وہ کوئی پاکستان کے تو نہیں، کہ کسی وہ خود مقبوضہ کشمیر کے ایک نوجوان تھے جنہوں نے خود بھی ایک آزاد کشمیر کی اگر میں بات کروں، وہاں پہ بھی ایک ٹورسٹ ان سے ملی، انہوں نے بھی یہی بتایا کہ وہ تنگ آ کر وہ نارمل بندہ. اب وہاں پہ ہندوستان کے اندر سے آوازیں بہت ساری اس طرح کی اٹھ رہی ہیں جو آج انسانی حقوق کا عالمی دن بھی ہے. اور پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ نہرو یونیورسٹی کے اندر بہت بڑی آواز اٹھی کہ جو کشمیر کے اندر جو ساری سچویشن ہے، جو ہماری جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس میں ہمیں پورے پاکستان کے لوگوں کو، گورنمنٹ کو، اپوزیشن کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور بالخصوص میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو بیرونی دنیا کے اندر رہتے ہیں، جو ویسٹرن کنٹریز کے اندر رہتے ہیں، جو عرب کنٹریز کے اندر رہتے ہیں، کہ پوری دنیا میں یہ لابنگ کریں، گروپنگ کریں، اپنے طور پہ کام کریں کہ ہندوستان یہ جتنی سائبر وار ہندوستان پاکستان کے خلاف کر رہا ہے اس میں سب کو مل کے، اس میں دیکھیں پاکستان ہے تو آپ ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، پی ٹی آئی ہے، باقی سارے جتنے ہم لوگ ہیں، تو اس میں ملک کے لیے ہمیں سارے مل جل کے کام کرنا چاہیے. اور اس میں آپ کو انشور کر رہا ہوں کہ جو بھی اگر حکومت اگر کوئی ایسی پالیسی بنائے گی کہ جس میں ہم سب کو مل کے آگے چلنا ہے، تو ہم جوائنٹ ایک سٹیٹمنٹ بھی جانا چاہیے پاکستان کی طرف سے کہ ہندوستان پوری دنیا میں جس طرح کی لابنگ پاکستان کے خلاف کر رہا ہے اس میں ہم سارے ایک ہیں، اور پوری دنیا میں لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جانا چاہیے. ویسٹرن
کنٹریز کے اندر کی جتنی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ منفی پروپیگنڈا ہے, جھوٹا ہے, ہندوستان اپنے جھوٹ کو بیچ رہا ہے. اور اگر ہم سارے لوگ مل کے, چاہے آئی ایس پی آر کی آپ نے بات کی یا پاکستان کی جتنے ادارے ہیں, وہ سارے مل کے ہندوستان کے اپنے سچ کو پوری دنیا میں اگر وہ پورٹرے کرنے کی کوشش کرے تو میرے خیال میں ہندوستان کی اتنی ہمت اور جرت نہیں ہوگی. پاکستان کے پاس بھی اپنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے بہتر انداز سے اس کو پوری دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اب وقت ہے ہمیں اس کو کیش کرنے کا. بالکل, میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں تو ہمیں یہ دیکھنا ہی نہیں ہے نا کہ گورنمنٹ کس کی ہے یا کس طرح کی چیزیں, یہ تو ہمارے ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے نا. جب ہمارے ملک کے خلاف سازش ہوگی تو ہندوستان کے اندر دیکھیں انفارچونیٹ کیا ہے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ جب گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو پچھلی گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کو ٹو نہیں کیا جاتا, جبکہ ہندوستان کے اندر کنٹینیوسلی بالخصوص پاکستان کے خلاف جو بھی حکومت کے اقدامات ہوتے ہیں, چاہے بی جے پی گورنمنٹ ہے یا کانگریس کی گورنمنٹ ہے, وہ سارے مل کے پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں, لابنگ کرتے ہیں, گروپنگ کرتے ہیں. اور انٹرنیشنل ٹرائیکا کو بھی یہ باور کرانے میں وہ کامیاب ہوئے کہ پاکستان کے اندر اس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور کشمیر, بالخصوص کشمیر کے اندر جو انٹرفیرنس کی ہندوستان بات کر رہا ہے, وہ ساری دنیا کے سامنے ہمیں یہ چیز رکھنی چاہیے کہ یہ ہندوستان جھوٹ بول رہا ہے اور پاکستان کے اس حوالے سے کوئی اس طرح کے عزائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, مزید گفتگو کریں گے پروگرام میں, اور شریواستو گروپ کے بارے میں بھی بات کریں گے, کس طریقے سے پاکستان کو ڈیفیم کیا گیا, نہ صرف پاکستان کو بلکہ کشمیر کے جو معصوم کشمیری ہیں ان کے بھی رائٹس کو وائلیٹ کیا گیا. آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے سائبر وار کے بارے میں, اور کس طریقے سے جو انڈیا ہے وہ پاکستان کے خلاف, نہ صرف پاکستان بلکہ چائنا کے خلاف بھی اس کو استعمال کرتا رہا, اور یورپین یونین کو بھی کوسچنیبل بنا دیا 15 سال بعد انویسٹیگیشن میں. بہت سارے فیکٹ سامنے آئے ہیں. ہمیں اسٹوڈیو میں اس وقت جو ہے جوائن کیا ہے محفوظ ورثانی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے. آپ کو بھی پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں. اور علی حسین نقوی صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی اس وقت شریواستو گروپ کے حوالے سے, انڈین کرونیکلز اور ان کا جو پروپیگنڈا اگینسٹ پاکستان اینڈ انڈیا, این جی اوز, اور وہ این جی اوز جو کہ 10 ایکریڈیٹڈ این جی اوز ہیں ای یو سے, ان کو بھی کوسچنیبل بنا دیا. مطلب 15 سال تک ای یو میں بھی یہ لوگ بیوقوف بناتے رہے, انٹرنیشنلی پوری دنیا کو بیوقوف بناتے رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یورپی یونین کو تو اب جا کے یہ پتا چلا, ہماری آئی ایس پی آر نے, اگر آپ کو یاد ہو تو اگست میں یہ بات کی تھی, جس وقت کہ لیکن یہ میڈیا بھی, پاکستانی میڈیا بھی بیک ٹو بیک بتاتا رہا کہ کس طریقے سے یہ جو من گھڑت خبریں بناتے رہے. ایکچولی یہ 5th جنریشن وارفیئر کے بارے میں ایک بڑی ڈیبیٹ ہوئی, اور ہمارے اداروں نے اس کی ایک کمپین بھی چلائی. اور لاسٹ اگست میں جس وقت یہاں پہ ایک فرقہ وارانہ فضا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, تو اس وقت یہ پتہ چلا کہ 80% جو آئی ڈیز تھیں, جو ٹویٹر ہینڈلرز تھے یا ویب سائٹ تھیں یا فیس بکس تھیں, وہ ساری آپریٹ ہو رہی تھیں انڈیا سے. صورتحال یہ ہے کہ جب ہم اس ڈس انفارمیشن کمپین کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف انڈیا ہمارے ذہن میں رہتا ہے, اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو, اسرائیل ہو یا انڈیا ہو, یہ تینوں ایک پیج پر ہمیشہ رہتے ہیں. ان کا بنیادی مقصد ڈس انفارمیشن کمپین چلانا, آپ کے ملکی اداروں کی کریڈیبلٹی کو متاثر کرنا, عوام میں نفرتیں پیدا کرنا. یہ جو کام انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی, شاید آپ کو یاد ہو کہ گزشتہ رمضان سے آنورڈ محرم اربعین, ان کی بڑی کوشش رہی کہ کسی طریقے سے پاکستان میں ایک سیکٹرین پرسپیکٹیو کو ملائن کیا گیا. بالکل. اور اس کے بعد آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں جب انہیں ناکامی ہوئی تو انہوں نے کچھ بیانیے, پاکستان مخالف بیانیے, پاکستان مخالف تحریکیں, پاکستان کے افواج کی کردار کشی, وہ مختلف زبانوں سے ہونی شروع کر دی گئی. ہم کہتے یہ ہیں کہ یہ ناکام ہوئے عراق میں, یہ ناکام ہوئے سیریا میں, یہ ناکام ہوئے لبنان میں. وہاں پر بھی انہوں نے کوشش یہی کی
اگر دیکھیں آپ تو انہوں نے ان کے پہلے اداروں ٹھیک ہے، کے لیکن یہاں اوپر پہ ایک کریڈیبلٹی ختم کی. پوائنٹ جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل میں جہاں پر ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے اسی جگہ پر 10 این جی اوز جو کہ ایکریڈیٹڈ تھے EU کے پلیٹ فارم سے، اب وہ وہاں پر ظاہر ہے جب وہ ایکریڈیشن ان کے پاس ہے، ان کے پاس وہ پورا پلیٹ فارم موجود ہے بات کرنے کا، اور وہ کس طریقے سے اس پلیٹ فارم کو اگینسٹ پاکستان استعمال کرتے رہے اس کو، اور بیک ٹو بیک کرتے رہے، اور یہ 15 سال بعد سامنے آئی ہے بات. کیا یہ ہماری خارجہ پالیسی کا بہت بڑا فیلئر ہے، یا پھر اس میں جو باقی کے جو ایشوز ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں؟ جس طرح اگر ہم بات کرتے ہیں اپنی ایجنسیز کی، ود ڈیو ریسپیکٹ، پاکستان میں تو نمبر 1 ہماری جو دنیا میں بلکہ نمبر 1 ایجنسیز ہیں، اور ہماری پاکستان آرمی بھی نمبر 1 لسٹ میں آتی ہے، لیکن پاکستان کا فوکس اتنا وہ فوکس نہیں رہا جو ان کا ہے. آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں فائنلی جو میجر جنرل آصف غفور صاحب نے پوری عوام کو بتایا 5th جنریشن وارفیئر کا، انفارچونیٹلی اس کو بھی لوگوں نے بڑا مذاق بنانے کی کوشش کی، سامنے آ گیا یہ تمام تر. کیا ہمیں ان ایریاز میں بھی کام کرنے کی ضرورت تھی اور ہے؟ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کے اوپر ریوزٹ کرنا پڑے گا خارجہ پالیسی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے ادوار میں اس طریقے سے سیریس ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا گیا. رائٹ ناؤ جب میں پہلے بات کر رہا تھا کہ آپ ان سب کو شکست ہوئی مختلف جگہوں کے اوپر، بیسیکلی یہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ اس وقت چل رہا ہے، یہ جو پاور شفٹ ہے اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ پاور شفٹ آ رہی ہے ایشیا کی جانب، اور ایشیا میں پاکستان ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن پر موجود ہے، اور اس کی ایک امپورٹنس ہے. پاکستان کو کمزور کرنا ان کا اصل ہدف ہے، اور جتنی بھی یہ مومنٹس اس وقت چل رہی ہیں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، اس میں یہ ٹرائیکا جو میرے بھائی نے گفتگو کی، یہ ٹرائیکا اسرائیل ہے، امریکہ ہے، انڈیا ہے، ان کا فوکس یہیں پر ہے. ڈس انفارمیشن کمپین انہوں نے چلانی ہے، پاکستان کو کمزور کرنا ہے، تاکہ یہ جو پاور شفٹ کا پروسیس ہے اس میں جو پاکستان ایک اہمیت کا حامل ہے اس کو کسی طریقے سے کمزور کیا جائے. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے اور بالخصوص افواج پاکستان، ہمارے ادارے، وہ بہت فوکسڈ ہیں ان چیزوں کے اوپر. ہمارے اداروں کے بالکل ویژن کلیئر ہے اس معاملے میں. اس سے پہلے شاید کچھ مفادات ہوا کرتے تھے، لیکن اب بڑا واضح ہو چکا ہے کہ یہ جو امریکہ ہے یہ ہمارا کبھی دوست نہیں ہے. اور دوسرا جو پریشر مختلف ممالک کے اوپر بلڈ کیا گیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، ہمارے پرائم منسٹر اور افواج پاکستان نے بھی کہا کہ ہم اس کو بالکل تسلیم نہیں کریں گے. دشمن بہت مکار ہے، بالخصوص انڈین. انہوں نے ہمیشہ لیکن انہوں نے اپنا ریونیو کتنا اس پروپیگنڈا کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، جہاں پہ انہوں نے نہ صرف انڈیا سے، افغانستان سے، بلکہ انہوں نے برسلز اور جنیوا کو بھی جو ہے ٹارگٹ بنایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ این جی اوز کی ایکریڈیشن، زومبی این جی اوز، اس کے علاوہ ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنز ان کے ساتھ ہیں جو انہوں نے امپرسنیٹ کیا EU کو، اور بہت سارے فیک اکاؤنٹس، ویب سائٹس، 550+ ویب سائٹس اینڈ 750+ فیک اکاؤنٹس. یہ تو صرف اور صرف مانیٹر ہونے والے ہیں. اب جو مانیٹر نہیں ہوئے اور جن کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوئی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. وہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. یہ ابھی 550 کی آپ بات کر رہے ہیں. جس وقت ہماری یہ سیکٹرین جو ٹویٹس چل رہی تھیں، جب اس کو مانیٹر کیا تھا تو وہ 900+ سے زیادہ نکل رہی تھیں اس وقت، ایک سرسری طور پر جب دیکھا گیا تھا. میرے خیال اس وقت جہاں پہ یورپی یونین کی آپ بات کر رہی ہیں، وہاں پہ انویسٹمنٹ بلا شبہ انڈیا نے بہت زیادہ کی ہے. آپ کو ماضی میں بھی نظر آیا ہوگا کہ اس نے لابنگ فرمز ہائر کی، وہاں پر لابنگ کی، اور FATF والے مسئلے کے اوپر بھی انہوں نے بہت زیادہ پاکستان کو پھنسانے کی کوشش کی. لیکن میرے خیال اس وقت جو حکومت اور ہماری جو ادارے ہیں وہ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور انہوں نے فوکس کیا ہے، اور ویژن اس معاملے کے اوپر بہت کلیئر ہے. سر اگر ہم بات کریں دفتر خارجہ کی، تو دفتر خارجہ کی طرف سے جو ہے سامنے آج پریس کانفرنس بھی انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی کلیئر کیا بھارت کے لیے کہ وہ اپنا کام کرے، بجائے یہ کہ وہ خطے میں امن و امان کی صورتحال کو چیلنج کریں، خراب کریں. انہوں نے بہت سارے ڈفرنٹ فیکٹس بھی یہاں پہ کلیئر کیے. EU انفو لیب کے حوالے سے بھی انہوں نے بات چیت کی. یہ جو انڈین کرونیکل سامنے، اور اتنے ان کے جو اتنا میسو انہوں نے ایک فراڈ کیا 15 سال کا، اس کے اوپر انہوں نے فیکٹس پیش کیے. اس وقت فارن افیئرس کی طرف سے تو آ گئی اس
کے اوپر کلیئرٹی, اور انہوں نے بات بھی آپ کی طرف سے پلیٹ فارم سے ہوئی ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا اس کو مزید کیش کرنے کی ضرورت ہے اور پی ڈی ایم سے تھوڑا سا باہر آ کر اس کے اوپر فوکس کر لیں, کیونکہ پچھلے کئی سالوں میں تو ہم فورن افیئرس کے اوپر اتنا فوکس کر نہیں سکے, یہ بہت بڑی خبر ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ اس پر بات ہونی چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن. جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمارے پاس جو سائبر سیکیورٹی کی ایشوز ہیں وہ دن بدن بڑھ بھی رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ہمیں بہت زیادہ اس میں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں یہاں ود رسپیکٹ تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. ہم لوگ پاکستان کی جو سمجھیں کہ اس حوالے سے جو انویسٹمنٹ ہیں یا اس حوالے سے اقدامات ہیں وہ اتنے نہیں ہیں کہ ہم جو ہیں اس قسم کی چیز کو, جہاں پہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اور انڈیا وہ ساتھ مل کے جو ہے یہ کام کر رہے ہیں, اور دنیا گلوبل اس کے لیے کام. ٹھیک ہے, آئی گیٹ اٹ. دا پوائنٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ ان کے پاس ہے اور جو جتنا ریونیو ہے, کتنا اعلیٰ ہے, لیکن سر یہ تو کر سکتے ہیں نا, جس طرح اگر پاکستان ٹیلی ویژن ہمارے آنکھوں کے سامنے ڈوبا اور ایک ہی ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا, ٹاپ پر تھا, آپ ایک مخصوص کر دیں ٹائم جدھر انڈیا اپنے جھوٹے جرنلسٹ کو جھوٹے میڈیا سے بکواس کروا رہا ہوتا ہے, اسی طریقے سے آپ بھی ایک سلاٹ قائم کر لیجئے کہ جو جتنی بھی من گھڑت خبریں آ رہی ہیں اس کا کوئکلی ریبٹل دیتے جائیں. ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سٹرونگ بیانات آ رہے ہیں اور وہ فوراً سے چیزوں کو جو ہے کیٹیگوریکلی کلیئر کر رہے ہیں, لیکن میڈیا کا بھی ایک رول ہے اس تمام تر ایشوز کو, پروپیگنڈا کو سامنے لے کر آنا, لیکن ہر جرنلسٹ اس کے اوپر فوکس نہیں رکھتا. میجورٹی جرنلسٹ کے لیے ہاٹ ایشوز میٹر کرتے ہیں اور جو ملک کے اپنے انٹرنل معاملات ہوتے ہیں اس پر وہ بات کرتے ہیں, لیکن ہمارے نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے جدھر انڈیا نے اتنا میسو بجٹ لگائے ہوئے, ادھر آپ لوگوں کو بھی پالیسیز میں کہیں نہ کہیں کچھ چینج کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں, آپ کو لگتا؟ دیکھیں, ایک تو ابھی تک ہم اپنی پالیسی نہیں بنا سکے سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے. اگر صرف نیشنل ایک سائبر سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ ایون آپ کے بہت امپورٹنٹ ٹیلی فون کالز تک جو ہے وہ کمپرومائز ہوئے ہیں, کمیونیکیشن کمپرومائز ہوئی ہیں, اور نہ جانے کیا کیا جو بھی چیزیں ہوئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک چیزیں, کیونکہ 5th جنریشن وار کی ہم بات کریں اس کے ڈائمنشن آپ ابھی یہ دیکھ لیں کہ تل اویو میں جب آپ کے موساد کے ان کو مارتے ہیں, اور اس سے پہلے آپ ایران کے جو سائنسدان کو مارتے تھے, دیٹ واز آپ کی جو ہے وہ سیٹلائٹ وہیکلس یوز کی گئی جو کہ کنٹرول بائی دا سیٹلائٹ وہیکلس. تو یہ ایک نیا دور آ رہا ہے جہاں پہ آپ ڈرونز کو ایز اے اسیسینیشن مشین یوز کر رہے تھے. ناؤ دیز مشینز آر آن دا روڈز. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کام کرنا ہے. تو جب تک آپ کی ایک پالیسی ڈیولپ نہیں ہے, صرف ملٹری جو ہے اس چیز کو نہیں کر سکتی. آپ کے سائنٹسٹ کو کام کرنا پڑے گا, آپ کے میڈیا کو کام کرنا ہے, آپ کے سوشل یا سوسائٹیز کو کام کرنا پڑے گا. They are not using social media only for that. They're using digital media or online journalism as well as broadcast media and print. And what are we using, sir? دیکھیں, میں بتاؤں, ایک بات تو یہ ہے کہ میں پہلی بات یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کریڈیبلٹی بہتر ہو سکتی ہے جب تک آپ کی کریڈیبلٹی نہیں بہتر ہو سکتی. دنیا یورپین یونین سے لے کے, جاپان سے لے کے, آسٹریلیا سے لے کے, انگلینڈ سے لے کے, وہ کامن لوگ جو ہیں ان کے پاس آپ کی جو ہے وہ اس وقت کریڈیبلٹی نہیں بنی ہوئی. وہ دے ڈونٹ ٹرسٹ یو, ون تھنگ. بٹ the same is in India. انڈیا کے لوگ تو بہت ہی جھوٹے. Sir, I need to take a short break. یہیں سے کنٹینیو کروں گی after short break. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, ہم بریک سے قبل بات کر رہے تھے کہ اس پر ہم کیسے مزید بہتری سے کام کر سکتے ہیں. کیا اپنے میڈیا کو بھی اس میں ایک جو ہے ان کو رول پلے کرنے کے لیے ساتھ میں ایز اے سپورٹ یوز کر سکتے ہیں, کون سے ٹولز ہم مزید یوز کر سکتے ہیں اگر ہم اتنا ریونیو اس وقت یوٹیلائز نہیں کر سکتے. اور لیکن یہ جو ہم سنتے آئے ہیں جھوٹ کے کبھی پیر نہیں ہوتے, تو وہ ایک بار پھر ثابت ہو چکا ہے. جتنا انہوں نے انویسٹمنٹ کیا, جتنا انہوں نے پورا بجٹ اس کے اوپر لگایا, اس کے بعد بھی بری طریقے سے ان دی اینڈ وہ ایکسپوز ہوئے. جی سر. دیکھیں, میں پھر بھی یہ بات کہوں گا کہ انڈین کی جو نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں, ان کا کریڈیبلٹی اتنی اچھی ہے, لوگ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, وہ بدتمیزی کرتے ہیں. دیکھیں, اگر یہ چیزیں ہم استعمال کریں, آج اگر ان کے یہ چیز ایکسپوز ہوئی ہے تو
let us talk to the European Union, let us talk to the West. So who's going to talk right now? Because this is your responsibility at the moment to catch this Definitely, issue. it's not just the PTI government, मगर ये है कि बाकी के opposition जमातों से जितने representative हैं, उनको भी awareness create करने की जरूरत है. Do you agree to that or not? देखें, बात ये है कि जब आप किसी भी जब सोशल मीडिया की बात करते हैं, आप किसी कैंपेन के हवाले से यहाँ से जो है वो ट्वीट्स जनरेट करते हैं, उनको जो है वो एक बड़ी तादाद में करते हैं, और सारी चीज़ें जो हैं वो फिर सारे दुनिया में जो है ग्लोबली उन चीज़ का इम्पैक्ट होता है. तो हमें एज अ सोसाइटी भी इस चीज़ में करना चाहिए. वी लव पाकिस्तान, वी शुड शो इट दैट वी लव पाकिस्तान. जब एक ऐसी, अब देखें ना, FATF की बात है, FATF में फंसाने वाले आपको इंडिया वाले थे, डेफिनेटली, और उसके बाद उसकी ग्रे लिस्ट में उसको आपको डलवाने, वो तो उनकी पूरी कोशिश थी कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दें. इतनी सी बात पे आप लोग बचे, और हालांकि आपने जितने इकदाम उठाए हैं, जितने नुकसान हमें उस चीज़ के हुए हैं, तो आप ये देखें कि अगले साल तक, मुझे प्रेसिडेंट साहब बता रहे थे, आरिफ अलवी साहब, कि अगले साल तक कंप्लीटली जो है वो हम डिजिटलाइज ट्रांजैक्शन पे चले जाएंगे. तो हमारी सोसाइटी अभी तक तैयार नहीं है कि वो क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड और इस किस्म की जो है ट्रांजेक्शन्स करे. तो हाउ कैन वी विल बी एबल टू डू दैट विद इन द टाइम 12 मंथ्स टाइम पीरियड. बट दिस इज FATF कंडीशंस. तो अब बात ये है कि हमें कॉर्नर किया जाता रहा है, और हमें इंडिया ने, जब इंडिया की एक ऐसी चीज एक्सपोज हुई है जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो हमें भरपूर जो है ना उस चीज में करना चाहिए. यकीनन हमारे PTI गवर्नमेंट करेगी, यकीनन हमारी फॉरेन ऑफिस जो इस चीज पे करेगी, ISPR करेगा, बिल्कुल किया जाएगा. लेकिन ये है कि सिविल सोसाइटीज का भी काम है कि वो इस चीज को, जो भी पाकिस्तानी, आप ये देखें ना कि ओवरसीज पाकिस्तानी माशाल्लाह आपकी जो इस वक्त जो थर्ड लार्जेस्ट जो फैक्टर है जो आपके मुल्क को बचा के रखा हुआ है, वो आपकी रेमिटेंसेस है. डेफिनेटली. तो वो रेमिटेंसेस जो $2 अरब की रेमिटेंसेस आ रही हैं, और $26 अरब की रेमिटेंसेस आपकी जो है वो सालाना आ रही हैं. तो मैं समझता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी इस पर भी जो है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पे. अच्छा देखिए, ये अभी ये आपके बाइडेन की जो गवर्नमेंट आ रही है, इसमें इसके पूरे यूनिट्स हैं जो इंडियन लोगों पर मुश्तमिल हैं, जो उसके एक्सपर्ट्स हैं. तो ये हमें इन चीज़ों को मॉनिटर करना पड़ेगा कि क्या अमेरिका के सेनेट से, अमेरिका के जो है वो हाउसेस से, या वहाँ की जो है वो व्हाइट हाउस से, या वहाँ की जो है पेंटागन से इस किस्म की जो है वो चीज़ें जनरेट कर रहे हैं, जहाँ पे इंडियन, ओवरसीज इंडियन जो है वहाँ बैठ के वो काम कर रहे हैं. तो दिस इज लाइक ऑल पाकिस्तानी ग्लोबली शुड act together. ठीक है सर, आई गॉट योर पॉइंट. सरदार नज़ाकत साहब, बात करेंगे अब अवामी इश्यूज़ की या नेशनल इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे. जो रिफ्ट है वो बरकरार है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान. दोनों की तरफ से हम स्टेटमेंट्स भी सुन रहे हैं. मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि जो इस्तीफ़े हैं वो हमारी जेबों में ही रहते हैं, और क़यादत के साथ मशवरे के बाद अगर पेश करने हुए तो हम करेंगे. क्या यहाँ पे अब कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है उनके स्टेटमेंट से? क्या आप लोग का प्लान चेंज हो रहा है इस्तीफ़े नहीं देने, या अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है? देखें, जो भी PDM में फैसला होगा, और उसके बाद कल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी स्टेटमेंट दिया कि हमने उसके बाद CEC का इजलास रखा है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है. उसमें जो भी फैसले होते हैं वो CEC फैसले करती है कि हमें किस तरफ जाना है, और CEC का जो फैसला होगा उसमें इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो MNA MPAs या सेनेटर हैं उनके लिए इस्तीफे कोई मायने नहीं रखते. हमने अपनी लीडरशिप के साथ कमिटमेंट है हमारी पार्टी की लोगों की कि वो किस तरह आगे चल सके. लेकिन अगर हमारी CEC फैसला करती है कि हमें रिजाइन करने चाहिए, तो मेरे ख्याल में रिजाइन कोई इशू नहीं है. आप लोग रेजिग्नेशंस दे देते हैं, तो इससे फायदा क्या होगा? हुकूमत के लिए क्या चैलेंज है? आपको क्या फायदा है? इस वक्त इकोनॉमी डिजास्टर की तरफ जा रही है. जैसे आपको याद होगा कि बांग्लादेश जब टूट रहा था तो कुछ लोग इसी तरह शादियाने बजा रहे थे और अपनी फतह के झंडे गाड़ रहे थे. चले वो बात हम ना करें ना. अल्लाह पाकिस्तान को अपने अमन में रखे. पाकिस्तान के अंदर में अब किसी भी मकाते पे फिक्र से पूछ लें कि आज पाकिस्तान किन हालात से गुजर रहा है. आपको खुद पता है कि जो दवाइयाँ जो जिंदगी बचाने वाली वो 600% महंगी हो चुकी हैं, और पाकिस्तान के अंदर रेजिग्नेशन से फायदा ये होगा कि हमने जो ये कोविड-18 जो इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान
پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے, ہم نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. یہ جائے گا تو پھر پاکستان کے اندر بہتری کی طرف, لیکن ہوگا کیسے؟ ایک الیکٹڈ حکومت کو کیسے گرایا جا سکتا ہے استعفوں سے؟ میں آپ کو بتا دیتا اور پروسیس ہوں کیسے کہ پاکستان کے اندر پوری دنیا کو پتا ہے, پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں فیک الیکشن ہوا اور عمران خان کو, وہ تو ہر دفعہ آتا ہے نا 1970 کے بعد. اگر سوال کرنی ہے تو سن لیں, ٹھیک ہے, بلکہ پوری دنیا کا کوئی آدمی ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرا. جو دبئی نے, سعودی عرب نے پیسے دیے وہ بھی ہمارے ادارے کو, سربراہوں کو پیسے دیے. عمران خان کو کوئی آدمی ٹرسٹ نہیں کرا. کیا آپ لوگوں نے نہیں کہا بار بار 1970 کے بعد الیکشنز ہوئے ہیں؟ آپ لوگوں نے بھی تو کہا ہے نا. اچھا میں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں, جب 2018 کا الیکشن ہوا, ہم نے فیک الیکشن کے باوجود کوئی اپوزیشن کی پارٹی اس اسمبلی کے اندر جانے کے لیے تیار نہیں تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سب کو کنونس کیا کہ آئیں اسمبلی کے اندر بیٹھتے ہیں, ان کو ٹائم دیتے ہیں. لیکن آپ ایک عمران خان کی ایک سپیچ, ذمہ دارانہ سپیچ بتا دیں, وہ جب بھی بات کرنے آتے ہیں تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جی میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا. حالانکہ میری سن لینا ڈائلاگ اب وہ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اپوزیشن نہیں کرنا چاہ رہی. چور اور ڈاکو جن کو عمران خان فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو کب پکڑیں گے پاکستان کے لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جہانگیر ترین اگر سوال کیا, ایک سوال جواب کمپلیٹ کرنے دے. جہانگیر ترین کے حوالے سے جو ایڈونچر ہوا ہے, پنجاب کے ایک بہت بڑے بیوروکریٹ نے کہا, خود سرونگ بیوروکریٹ نے, کہ عمران خان باقاعدہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. شبیر زیدی کو میں نے, یا آپ نے تو نہیں لگایا نا, میں جواب دے دیتا ہوں نا, جواب دے دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر عمران خان نے کوئی ایک اپنی آئلینڈ کے پرائم منسٹر سائیکل پہ آ رہے سے ڈالر اوپر جائے گا تو پرائم منسٹر چور ہوگا, اس سے لے کے چھوڑ دینا. کب تک کریں گے؟ 2 سال ہو گئے. ایک امنڈمنٹ بتا دے, 2 سال نہیں 3 سال چل رہا ہے, جو ایک امنڈمنٹ بتا دے جو پاکستان کے پرائم منسٹر نے پورا کیا ہو, سوائے باتوں کے, سوائے دوسرے کو چور کہنے سے. میں کوئی اس میں کوئی کسی کی ذاتیات کے اوپر جس طرح عمران خان صاحب جاتے ہیں, چلیں ڈائیلاگ نہیں کریں گے آپ لوگ, چلیں چھوڑ دینا. میں آپ کو سوال, نزاکت سوال کا جواب دے دیں. آپ مجھے سمپلی یہ بتائیں, آپ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں ہیں وزیر اعظم صاحب سے, درست ہے یہ نہیں ہے تیار؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ڈائیلاگ تو ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہوتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس پرائم منسٹر کے ساتھ میرے خیال میں پی ڈی ایم مذاکرات نہیں کریں گے. ایسے پرائم منسٹر کے, سن لینا, ایسے پرائم منسٹر کے ساتھ کہ جو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے پاکستان کے لیڈرشپ کی ڈائیلاگ نہیں کریں گے تو پھر ڈائیلاگ نہیں کریں گے تو دیکھیں میری سن لینا, پاکستان کے اوپر جن لوگوں نے اس کو مسلط کیا ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے غلط آدمی کو مسلط کیا ہے, اور پاکستان جو تباہی کی طرف گیا ہے, جی ڈی پی دیکھ لیں پاکستان کا کوئی مریم نواز صاحبہ کیا بات کر رہی تھی, وہ تو انہی لوگوں سے بات کرنے کی بات کر. ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنی غلطیاں مان کے, معافی مانگ کے, تو ان کو گھر بھیجیں, پاکستان کے اندر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں, ڈیموکریٹک سسٹم بحال ہوتا ہے پاکستان کے اندر. دیکھیں ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ سوچتے ہیں نا کہ ریزگنیشن سے کچھ نہیں ہوگا, آپ میری بات لکھ لیں کہ انشاءاللہ مارچ سے پہلے عمران خان پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں ہوگا. اچھا سر, اگر ہم بات کرتے ہیں استعفوں کی تو ان دا فرسٹ پلیس استعفوں سے ہوگا کیا الیکشنز کی طرف دوبارہ جائیں گے, اور کیا اتنا آسان ہے ایک الیکٹڈ حکومت جس کے جو الیکٹ ہو چکی ہو, اس وقت گورنمنٹ میں ہو, اس کو اس طریقے سے جو ہے فارغ کیا جائے؟ کیا یہ آئینی طور پر پاسبل ہے؟ نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک پی ڈی ایم کے استعفوں کا سوال ہے, میرا خیال یہ ہے کہ استعفے اسپیکر کو دیے جاتے ہیں, لاؤڈ اسپیکر کو نہیں دیے جاتے ہیں. اگر یہ اتنے ہی استعفے دینے میں پی ڈی ایم کی جماعتیں انہیں شوق ہے کہ جی ہم استعفے دے دیں, تو جا کر اسپیکر کے پاس جمع کریں. ایک وے ہے آرٹیکل 64 کے تحت وہ اسپیکر اس کو لے. ٹھیک ہے, کریکٹ. یہی سے اگلا سوال کروں گی. آپ کہتے ہیں کہ اسپیکر کے پاس سبمیشن ہوتی ہے استعفوں کی, لیکن نواز شریف صاحب جو ہے استعفوں کی سبمیشن مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس کرانے کی کہہ رہے تھے. اس کے بعد آج ان کی صاحبزادی کہتی ہیں کہ ہم نے تو فارملی کوئی استعفوں کی بات ہی نہیں کی. تو یہ اتنی دیر سے کیا چل رہا تھا؟ اگر آپ کے نواز شریف, آپ کے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو سب اپنے دے دے سبمیشن, تو پھر وہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں یقین کریں میرے پاس تو اتنے استعفے موجود ہیں, لیکن ابھی ہم نے فارملی کہاں نہیں استعفے دے دے. کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کنفیوژن خود کریٹ کر رہے ہیں اس وقت. دیکھیے, سب سے پہلے تو پی ڈی ایم کی جو ساکھ ہے اس کو اصل نقصان تو نواز شریف کے فوج مخالف بیانیے نے پہنچا دیا. جس دن انہوں نے پاکستان کے افواج کے خلاف گفتگو کی, اس دن پی ڈی ایم کی کریڈیبلٹی پولیٹیکلی ختم ہو چکی تھی. نمبر 1. دوسری بات, اگر یہ استعفے دے کر نکل بھی جاتے ہیں تو کیا ان کے استعفے دینے سے حکومت گر جائے گی؟ قطعی نہیں. یہ استعفے دیں,
بائی الیکشن ہوں گے, بائی الیکشن میں دوبارہ کینڈیڈیٹس آئیں گے, پاکستان کی حکومت چلتی رہے گی. اصل مسئلہ اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ کون سی قوتیں ایسی ہیں جو ریاست کو کمزور کرنا چاہ رہی ہیں. میں نے اپنی گفتگو میں پہلے بھی کہا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس وقت ایک پاور شفٹ ایشیا کی جانب ہے. چائنا, پاکستان, ابھی رشیا بھی اس پروجیکٹ میں آ گیا ہے. یہ وہ وقت ہے جب ہمیں من حیث القوم متحد ہو کر کھڑا ہونا چاہیے. کمنگ بیک ٹو دس پولیٹیکل رفٹ, ریزگنیشنز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں یہی پوچھا بار بار اپوزیشن کے ایک نمائندے سے کہ اگر آپ لوگ استعفے دیتے ہیں اور پھر اس کا کیا پروسیس ہے, کیا وہ ریووک ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ریووک, کیونکہ ظاہر اگر اسپیکر اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا تو وہ کیسے ہوگا, وہ آگے کیسے پروسیس بڑھے گا. سیکنڈلی یہاں پہ اب ایک اور کنفیوژن آج سامنے آ گئی, مریم بی بی کا سٹیٹمنٹ, سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب کا سٹیٹمنٹ, دونوں مزید کنفیوژن کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور 6 ماہ تک تو یہ ڈسکریشن بھی موجود ہے دیکھا جائے اسپیکر کے پاس کہ وہ ان کو اپنے پاس رکھیں. تو پھر کیا یہ صرف اور صرف ایک پریشر کریٹ کرنے کی وہ ٹیکٹک ہے؟ دیکھیے اس میں بات یہ کسی بھی چیز کو اس کے اوپر اسٹڈی کیے بغیر گفتگو کرنے کے عادی ہیں, چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں, چاہے ان کی صاحبزادی محترمہ صفدر اوان صاحبہ ہوں. انہوں نے کبھی اس کے کانسیکوینسز کی طرف توجہ ہی نہیں دی. گفتگو یہ کر جاتے ہیں. پی ڈی ایم ایکچولی میرے خیال پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ انہوں نے بنائی تھی جو کہ اب پاپا ڈباؤ موومنٹ میں کنورٹ ہو چکی ہے. یعنی کہ اپنے اپنے ڈباؤ یا بچاؤ, ڈباؤ موومنٹ میں. پہلے تو بچانے کی کوشش کر رہے تھے, اب جو بیانیاں آ رہے ہیں وہ ڈبانے کی ہے کہ یہ ڈوب جائیں, خود بھی ڈوب جائیں. مسئلہ صرف ایک ہے, کیا ان کے استعفوں سے پاکستان کمزور ہوگا یا حکومت کمزور ہوگی؟ شیخ رشید صاحب نے بھی بہت زیادہ سارکاسٹک گفتگو کی ہے ایز یوزول اپوزیشن کے حوالے سے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے بات کرنی ہی نہیں ہے وزیر اعظم صاحب سے تو کس سے بات کرنی ہے, اور استعفوں کے اوپر بھی انہوں نے کافی جو ہے تن سے بھرپور جو ہے اپنے سٹیٹمنٹس دیے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بات یہی ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے ہمارے لیے مقدم ہے ریاست, پاکستان کی ریاست. اگر یہ لوگ اتنے ہی سنسیئر ہیں, اگر ان کو ریاست سے محبت ہے تو پھر اس موقع کے اوپر ان کو حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, یونٹی دکھانی چاہیے, پاکستان کو مضبوط کرنا چاہیے, پاکستان کو مستحکم کرنا چاہیے, اور اس میں اپنا ایک یونٹی کا موقع ہے. جس طریقے سے ہم نے اگست میں بھی دیکھا آئی ایس پی آر کی طرف سے سٹیٹمنٹس آئے کہ نہ صرف آئی ایس پی آر آرمی آفیشلز بلکہ گورنمنٹ آفیشلز کے بھی گیجٹس کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی بھارت کی طرف سے. آج اتنا بڑا بھانڈا بھی پھوٹا بھارتی جھوٹے میڈیا کا, جھوٹے این جی اوز اور جھوٹی حکومتوں کا. یہ ہمارے لیے بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ آج سے نہیں بلکہ پچھلے 15 سال سے جو معاملے ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے. اس سے پہلے سے نہ جانے جب سے پاکستان قیام میں آیا تب سے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو کیا اپوزیشن ایک ایسی اپوزیشن نہیں بن سکتی جس میں یونٹی ہو؟ آپ ان کو ون پلیٹ فارم پہ ساتھ میں لے آئیں. بالکل, دیکھیں بات بالکل صحیح کی میں سمجھتا ہوں کہ علی حسن صاحب نے, کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کے خلاف ایسی باتیں کریں کہ جو کوئی انڈیا کو کرنی چاہیے, انڈیا کہتا ہے. تو اس قسم کے جب الفاظات استعمال کیے گئے تو وہ لازمی باتیں وہاں بڑھ چڑھ کے ان کو ہائی لائٹ کیا گیا, اور ایک طریقے سے آپ نے اپنے ملک کو نقصان پہنچایا. یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ جو پارٹیز ہیں, خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ, یہ بالکل ایک اٹس ناٹ نیچرل, ان کی جو یہ جو کولیشن بنی ہے اٹس ناٹ نیچرل, سمپل ایز دیٹ. اور یہ پھر جب استعفوں کی باتیں آتی ہیں تو استعفوں کے آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا, کسی قانون میں نہیں لکھا ہوا کہ جی اگر 40% جو ہے وہ اسمبلی استعفے دے دیتی ہے تو حکومت چلی جائے گی. حکومت رہے گی اور وہ بائی الیکشن کرا دے گی, سمپل ایز دیٹ. وقت ختم ہو گیا, نزاکت مجھے وائنڈ اپ پہ جانا ہے. لیکن دیکھیں ایشو یہ دیکھیں سردار صاحب مجھے اپنی ٹیم کے ساتھ ٹیم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے, گیسٹ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. سردار صاحب مجھے اپنی بات کہنے دیں. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو صرف ایک بچکانہ اپروچ کے جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ عوام آئے گی تو عوام تو آپ کے ساتھ آئی نہیں. آپ نے جو ایشوز کی بات کی وہ بھی ایشوز پہ بھی عوام آپ کے ساتھ نہیں آئی. یہ تو ایک ڈیموکریسی تو عوام کے حوالے سے ہوتی ہے نا. آپ کی ایجیٹیشن بڑھ جاتی, سارے ملک میں چلی جاتی, ہر جگہ پہ جو ہے وہ ہنگامے ہو جاتے ہیں. خدا نہ یہ ختم کیسے ہوگا, کوئکلی بتا دیجیے جواب. ایشو یہ ہے کہ یہ ختم اس طریقے سے ہوگا کہ این آر او دے دیا جائے.
نہیں NRO ویسے وہ کہہ رہے ہیں NRO ہمیں نہیں چاہیے تو پھر کیسے ختم ہوگا؟ سمپل سی کیسز ختم کرنے کے حوالے سے NRO چلو NRO نہ کریں لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے کھا لیا وہ ہم نے ہزم کر لیا ہمارے پاس نہیں ہم پیسے واپس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نزاکت صاحب کوئی میرا وقت ختم ہو گیا ہے. ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو انہوں کا جو ان نیچرل الائنس ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے زورا آپا کے قاتل ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے MQM پاکستان پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. کتنی شرمندگی ہوئی عمران خان صاحب کو ایکسپریس پہ انٹرویو دیتے ہوئے. تو میں تو خیر ڈیٹیل میں چلو آپ کا وقت ختم ہو گیا میں اتنا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے پاکستان کے اندر عمران خان کی صورت میں COVID-19 جو ہمارے اوپر عمران خان کی صورت میں مسلط ہے انشاءاللہ مارچ سے پہلے یہ ختم ہوگا اور پاکستان کے اندر ایک ڈیموکریٹک آرگنائزیشن کی گورنمنٹ ہوگی اور پاکستان کے مسائل حل ہوں گے. یہ تو سلیکٹڈ کے پاکستان کے اوپر مسلط کی ہے. کچھ بھی ہوتا رہے پوسٹ کووڈ بھی پری کووڈ بھی حکومت موجود تھی اور یہ حکومت چلے گی جی اور ریاست اپنے راستے متعین کرے گی اور اس سلسلے میں ہم سب کو ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اپنے وطن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے دشمن کے بیانیے میں ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے. کریکٹ. بہت بہت شکریہ سردار نزاکت صاحب آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا. بہت بہت شکریہ آپ کا علی حسین نقوی صاحب آپ نے ہمیں پروگرام میں ایز این اینالسٹ جوائن کیا اور بہت بہت شکریہ آپ کا محفوظ رسانی صاحب آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا. کوئکلی وائنڈ اپ کریں گے پروگرام. پاکستان کے لیے دعا کریں گے کہ پاکستان کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.